السلام علیکم جی. تازہ خبر آئی اور بڑی خبر یہ ہے اور تازہ خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی معافی لیک ہو گئی ہے. جی ہاں, اس سے پہلے کیا ہوتا تھا, آڈیو لیک ہوتی تھی, ویڈیو لیک ہوتی تھی, میسیجز لیک ہوتے تھے, پلان لیک ہوتا تھا. ابھی تو معافی لیک ہو گئی ہے. اس سب کی تفصیلات میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والی ہوں, اور ساتھ ہی ساتھ حکومت کے آخری 2 مہینے ہیں, یہ پریڈکشن کس نے کی ہے اور اس میں کس حد تک صداقت ہے, اس بارے میں میں اس ویڈیو میں بات کرنے والی ہوں. لیکن جو سب سے زیادہ حیران کن پریشان کن بات ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کے ایسے کڑاکے نکلے ہیں کہ پاکستان کی 2 بڑی شخصیات نے عمران خان کے ایسے کڑاکے نکالے ہیں کہ وہ جب اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتے ہیں نا, اچھا کیونکہ فریج کے ساتھ ساتھ نا عمران خان صاحب کو شیشہ بھی ملا ہے, تو جب وہ شیشے میں دیکھتے ہیں اپنے آپ کو تو ان کو بہت زیادہ شرم آتی ہے. لیکن اب پچھتائے کہ ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت, یہ والی صورتحال ہے. ان سب چیزوں کے اوپر ہم بات کریں گے, لیکن سب سے پہلے شروعات کہاں سے کریں؟ شروعات ہم یہاں سے کر لیتے ہیں کہ آج مشائخ کی کانفرنس ہوئی اور وہاں پر آرمی چیف صاحب تھے اور وہاں پر انہوں نے بڑی زبردست تقریر کی. پھر آج شہباز شریف صاحب نے بھی جو ہے وہ بہت سی باتیں کی ہیں, اور شہباز شریف صاحب نے جو آرمی چیف صاحب کی تقریر تھی اس کو بہت زیادہ سراہا, اور آرمی چیف صاحب نے بڑی زبردست تقریر کی. ایک اسٹیٹسمن کی تقریر تھی اور شہباز شریف صاحب کی بھی اسٹیٹسمن کی تقریر تھی. دونوں کی تقاریر کے بعد ایک بات بہت واضح ہوئی, اور وہ یہ ہوئی کہ دونوں کے بیچ میں ایک میوچل ایڈمائریشن ہے ایک دوسرے کے لیے. اور ہم سنتے تھے کہ جی اکثر کہ ایک پیج ہے, پھر ہم نے دیکھا کہ وہ پیج لیرو لیر بھی ہو گیا, ٹھیک ہے, پھٹ گیا, صفحے تو پھٹ جاتے ہیں نا. لیکن شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ یہ بتا دیا کہ جنرل عاصم منیر اور شہباز شریف, حکومت اور فوج, ان کا تعلق اب ایک پیج سے کہیں زیادہ ہے. سب سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ ہم جنرل عاصم منیر صاحب کی باتیں ذرا ڈسکس کر لیں, کیونکہ شہباز شریف صاحب نے تو انہی کی باتوں کی روشنی میں مزید اور روشنی ڈالی. جو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سوشل میڈیا کے جتنے بھی کی بورڈ واریئرز ہیں نا, ان کی ایسی کی تیسی, جی ہاں, جنرل عاصم منیر نے ان کی ایسی کی تیسی کر دی ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو, آپ اسی ٹائم لائن پر جا کے دیکھیے گا, نیچے آپ کو تھمب لائن نظر آئے گا اس اسٹوری میں, جہاں پر میں نے آپ کو کہا تھا ولاگ کا کہ اگست کے مہینے میں کیونکہ ہماری آزادی ہوئی تھی, تو آزادی کے مہینے میں عمران خان کی بربادی, تو اس بربادی کا آغاز بھی 14 اگست سے ہونا ہے, کیونکہ فائر وال لگنا شروع ہو جائے گی. اور پھر سوشل میڈیا جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو گھٹیا قسم کے یوتھیاز ہیں, جو اینٹی پاکستان, جو اینٹی اسٹیٹ, جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ, ریاست کے خلاف مغلظات بکتے ہیں, فضول باتیں کرتے ہیں اور خام خواہ کی اٹینشن سیکنگ کرتے ہیں, ان کا کلا کما ہو جائے گا. ان کا پکا ٹھیک طریقے سے بندوبست کر دیا جائے گا. اور یہ کیونکہ بندوبست کرنا ہے اور یہ باتیں پتہ ہے پی ٹی آئی کو, اسی لیے وہ بار بار وہ بنگلہ دیش کو لے کر کے آتے ہیں نا. میں اس طرف بھی آتی ہوں آگے ویڈیو میں جا کے, ادھر میں پہلے ادھر جنرل عاصم منیر صاحب کی باتیں مکمل کر لوں. ایک تو جی سوشل میڈیا کی ہونے والی ایسی کی تیسی, دوسرا یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ جی ملک, قوم, شریعت, آئین, قانون, ان کے خلاف جو بھی کوئی بات کرتا ہے نا اس کی بھی ہم نے منجی ٹھوک دینی ہے, ٹھیک ہے. ڈنڈا اٹھا لیا ہوا ہے جنرل عاصم منیر صاحب نے, ڈنڈا اٹھا لیا ہوا ہے, اور اب انہوں نے یہ بتا دیا آج کہ یہ ڈنڈا انہوں نے کس کو مارنا ہے, ٹھیک ہے. اب 9 مئی والوں کو تو کوئی معافی نہیں ملنی, جو مرضی کر رہے ہیں. اب اس معافی کے اوپر عمران خان صاحب جتنا چاہے مرضی کہیں کہ میں نے آدھی معافی مانگی, میں نے پوری مانگی, میں نے بالکل نہیں مانگی, کیونکہ اس کے اوپر بھی ایک یو ٹرن آیا ہے, تو کوئی اس کا حل ہونے والا نہیں ہے. ان کو سزائیں ملیں گی. 9 مئی والوں کی تو ایسی طبیعت صاف ہونی ہے, آپ دیکھتے جائیے, بس دیکھتے جائیے کہ ایسی درگت بننی ہے اور ایسی ان کی طبیعت صاف ہونی ہے نا کہ ان کو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا, ان کو ان کی نانیاں یاد آ جائیں گی, میں آپ کو بتا رہی. اچھا, اب یہ تقریر جب کر کے گئے, اتنا اسٹرانگ میسج جب ہوا, تو اس کے بعد شہباز شریف صاحب کیسے پیچھے ہٹ سکتے ہیں؟ مطلب وہ تو بیسیکلی چیف ایگزیکٹو ہے ملک کے, ایک آرمی چیف ہے, ایک چیف ایگزیکٹو ہے, دونوں ہی بہت ہی پاورفل پوزیشنز کسی بھی ملک کے لیے. تو بھائی شہباز شریف صاحب نے تو سیدھا بولا کہ جی ایک پیج ہوتا ہے, لیکن انہوں نے ایک پیج سے بڑھ کر انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کی حکومت اور جو پاکستان کی فوج ہے وہ کیا ہے جی, یک جان دو قالب, یعنی مطلب صفحہ تو پھٹ سکتا ہے نا, لیکن ایک ہی جان, یہ ایک ہی جان ہے. اب جان کیسے جدا ہو سکتی ہے؟ وہ تو مطلب مرنے پر ہی جدا ہوتی ہے. سو یہ انہوں نے جو بات ہے نا یہ کر کے عمران خان کے ایسے کڑاکے نکالے ہیں کہ وہ شیشے میں دیکھتے ہیں اور اپنے سر کے بالوں کو نوچتے ہیں.
میں آپ کو گارنٹی سے یہ کہہ سکتی ہوں. یہ سر کے بالوں کو نوچتے ہی ہیں. اسی لیے تو جب ان کو موقع ملتا ہے صحافیوں سے گفتگو کرنے کا تو ہر دفعہ ایک جو ہے وہ نیا پینترا پھینکتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے تو نہیں کہا کہ میں مشروط معافی مانگتا ہوں یا میں غیر مشروط معافی مانگتا ہوں. میں نے تو کوئی بات ہی نہیں کی معافی کی. میں کیوں معافی مانگوں بھائی؟ میں نے تو کوئی معافی نہیں مانگنے کی بات کی. حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ انہوں نے انہی صحافیوں کو وفتاً فوقتاً بار بار پہلے یہ بتایا کہ ہاں انہوں نے 9 مئی کیا کہ پلاننگ پوری انہوں نے کی, اور ہاں انہوں نے کہا کہ جی GHQ جانا ہے اور فوجی تنصیبات پر جانا ہے عمران خان صاحب کی گرفتاری کی صورت میں. پھر انہوں نے چھاؤنیوں کا بھی بولا, کنٹونمنٹ ایریاز کا بھی بولا, صرف اور صرف مخصوص بلڈنگز کا نہیں بلکہ انہوں نے پوری کی پوری چھاؤنیوں کا بھی بولا. اچھا پھر اس کے بعد جی انہوں نے اس بات کو بھی ایکسیپٹ کیا کہ ہم تو معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں اگر یہ ثابت کر دیں. پھر اس کے بعد اس سے بھی پھر گئے اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ تب معافی مانگیں گے جب جوڈیشل کمیشن بنے گا اور جوڈیشل کمیشن کہے گا کہ ہاں جی عمران خان معافی مانگے تو ہم مانگ لیں گے. اب بھلا کہ کوئی عقل سمجھ والا بندہ پوچھے کہ عمران خان نے جوڈیشل کمیشن سے آخر لینا کیا ہے, تو اس کی تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن جو ہے بیسیکلی اس نے تو آگے فائنڈنگز ہی کرنی ہے نا. جو جوڈیشل کمیشن ہے وہ خود بیٹھ کے تو نہیں کہہ سکتا نا کہ نہیں جی یہ تو عمران خان نے نہیں کیا یا جی کیا ہے, کیونکہ بادی النظر میں جو ساری چیزیں ایویڈنسز جو سامنے نظر آ رہے ہیں مراد سعید کی سب سے پہلے آڈیو پیغام سے لے کر کے شہریار آفریدی اینڈ پھر لاہور کے کور کمانڈر کے گھر کے اوپر جس طرح سے جو اور پھر جو ہر جگہ پہ کیمراز ہیں, لوگ کیپچر ہو رہے ہیں, ان کی خواتین ہیں, ان کے لوگ ہیں, یاسمین راشد ہیں, ان کی جو ہے حوالے سے ایویڈنسز ہیں. اینڈ مطلب وہ ساری باتیں جو کہ میں یہ رپیٹ کر کے خامخواہ ولاگ کا ٹائم زیادہ ایکسپینڈ نہیں کرنا چاہتی, مختصر اس کو رکھنا چاہتی ہوں, کم وقت میں زیادہ آپ کو انفارمیشن دینا چاہتی ہوں. سو وہ ساری چیزیں ہیں بادی نظر میں. تو بھائی اس کے لیے جوڈیشل کمیشن نے کیا کرنا ہے, لیکن چلے جی اگر جوڈیشل کمیشن بنا بھی دیتے ہیں, جوڈیشل کمیشن نے بھی فائنڈنگز انہی ایجنسیز انہی اداروں سے کرانی ہے. وہ ایجنسیز وہ ادارے ہیں جن کے اوپر عمران خان کو کوئی اعتماد تو ہے نہیں, وہ کسی طرف بیٹھتے تو ہے نہیں, ان کا کوئی جو ہے وہ قبلہ تو ہے ہی نہیں عمران خان صاحب کا. ان کا کچھ پتہ تو چلتا نہیں, آج ادھر منہ کر لیتے ہیں پھر ادھر منہ کر لیتے ہیں پھر کبھی سامنے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. سو پوائنٹ یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے کہنے پر ہم معافی مانگیں گے, تو پھر اس کے بعد یہ کیسے ڈیسائیڈ ہوگا کہ اگر جوڈیشل کمیشن نے کہا ہے کہ جی معافی مانگ لے, تو عمران خان صاحب پھر یہ کہیں گے کہ بھائی یہ مجھے کیا پتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن خود کہہ رہا ہے کہ بھائی جوڈیشل کمیشن کے اوپر پریشر ڈالا گیا ہے, سو یہ جو ساری رنگ بازی عمران خان صاحب کر رہے ہیں نا, ان کا پرابلم یہ ہے کہ ان کو صرف یہی کام آتا ہے, اور تحریک انصاف کو کچھ اور آئے نہ آئے یہ کام بڑے اچھے طریقے سے آتا ہے کہ جی انہوں نے اپنا نیریٹو کیسے بنانا ہے. جھوٹ اتنا بولو اور جھوٹا نیریٹو اتنا بناؤ کہ وہ سچ لگنے لگے, اور یہی جو ہے عمران خان صاحب کی خاصیت ہے. ان کی سچائی بس اتنی ہے کہ جب حکومت آئے تو پاکستان ان کو جنت لگتا ہے, اور جب یہی ادارے پاکستان کی سلامتی کے ان کو ضامن لگنا شروع ہو جاتے ہیں, مگر جب ان کو رسوا کر کے ٹھڈ کرائی دی جاتی ہے کہ چلے جی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے نتیجے میں اب آپ اس ملک کے وزیر اعظم نہیں رہے ہیں, تو جی ان کو لگتا ہے کہ جی سب سے زیادہ برا ملک ہی پاکستان ہے. دنیا بھر کی جو برائیاں ان کو پاکستان میں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں. دنیا کے کسی کونے میں کچھ بھی ہو جائے تو پھر اس کے بعد عمران خان جو ہیں اس کو پاکستان سے دھکے سے جوڑ دیتے ہیں. اب جیسے بنگلہ دیش کا واقعہ ہوا, اب بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا اس کو زبردستی پاکستان سے وہ جوڑ رہے ہیں. وہاں طلبہ کے ایک غیر سیاسی احتجاج نے 15 برسوں سے قابض جو بھارت نواز شیخ حسینہ واجد ہیں ان کے فرار پر ان کو مجبور کر دیا, اور توقعات کے عین مطابق تحریک انصاف نے شیخ حسینہ واجد کے فرار پر بھی شہباز شریف کو تانے دینے شروع کر دیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ چند دنوں پہلے تک عمران خان صاحب جو ہیں وہ شیخ مجیب کو اپنا ہیرو مانتے تھے, بلکہ ہیرو کیا مانتے تھے, وہ کہتے تھے ایسی دی تیسی میں لڑاں گا شیخ مجیب واسطے ہیں, میں لے کے دوں گا شیخ مجیب کو انصاف ہے. یہ ساری باتیں ٹویٹر ٹائم لائن ہر چیز اس بات کی گواہ ہے, اور وہ اس لیے کیونکہ وہ فوج کے بغض میں مبتلا تھے. پھر اس کے بعد جب اسی شیخ مجیب کی بیٹی حسینہ واجد کو شہباز شریف سے جوڑتے ہیں تو وہ بھی فوج کے بغض میں جوڑتے ہیں. اب حکومت کو تانے دیے جا رہے ہیں کہ جی شیخ حسینہ واجد کا انجام آپ دیکھ لیں, اور بلکہ صرف یہی تانے دیے جاتے ہیں بلکہ ان کو عمر ایوب جو ہیں وہ اسمبلی میں کھڑے ہو کر کے بڑی ڈائلاگ مار رہے تھے کہ جی ان کو تو فرار نہیں ہونے دیں گے شہباز شریف کو اور مریم نواز کو, اور جی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ذرا پوچھ لیں شیخ حسینہ واجد سے کہ ملک سے بھاگنے کے کیا کیا طریقے ہوتے ہیں. یہ ساری جو ہے یہ باتیں کر رہے تھے. تو جناب مزے کی بات یہ ہے
کہ سب سے ہمیں بیسک سوال کو تو یہ سمجھنا ہے کہ جو عمران خان جھوٹ بولتے ہیں، جو بیانیاں بناتے ہیں، اپنی باتوں سے پھر جاتے ہیں، معافیاں ان کی لیک ہو رہی ہوتی ہیں، اور یہ انہوں نے پوری معافی مانگی ہے، دیکھنا 9 مئی کی یہ پوری معافی مانگیں گے. یہ تو ابھی لیک ہو رہی ہے نا معافیاں، اس لیے تو کبھی کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں مانگی، نہیں میرا یہ مطلب نہیں تھا، نہیں ایسا نہیں تھا تو ویسا نہیں تھا. اس لیے پھر یہ الٹیمیٹم دیتے ہیں کہ جی حکومت کے پاس 2 مہینے کا الٹیمیٹم ہے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ 2 مہینے کے بعد جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان تبدیل ہو جائیں گے اور پھر ان کے بعد ان کے بارے نیارے ہو جائیں گے. تو میں صرف اس کے اوپر ان کو یہ کہوں گی کہ بلی کو خواب میں چیچڑے نظر آ رہے ہیں، بس دیٹس اٹ. اس سے زیادہ اس کے اوپر میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی. اچھا، اب جی مسئلہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے ان تانوں سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ جو پاکستان ہے اس کے کیا حالات بنگلہ دیش جیسے ہیں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. تو بھائی کیا پاکستان میں بنگلہ دیش کا تناظر دیکھا جا سکتا ہے؟ کیا شہباز شریف اور مریم نواز گزشتہ 15 برسوں سے مسلسل اقتدار پر قابض ہیں؟ کیا حسینہ واجد کی طرح مسلم لیگ نون نے بھی سرکاری ملازمتوں میں اپنی سیاسی جماعت کا جو کوٹا ہے وہ 30% مقرر کیا؟ کیا شہباز شریف یا مریم نواز نے حسینہ واجد کی طرح کسی لیڈر کو تختے دار پر لٹکایا؟ کیا شہباز شریف یا مریم نواز نے حسینہ واجد کی طرح جو ہے وہ ملک کے اندر ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ رکھا؟ کیا بنگلہ دیش کی طرح پاکستان کی جو اعلیٰ عدلیہ ہے وہ کمپرومائزڈ ہے؟ کیا بنگلہ دیش کی طرح پاکستان کی سپریم کورٹ بھی تمام فیصلے حکومت کے حق میں کر رہی ہے؟ کیا بنگلہ دیش کی طرح پاکستان کی آرمی میں صرف اپنے ہی رشتہ داروں کو ترقیاں مل رہی ہیں اور ان کو نوکریاں مل رہی ہیں اور بڑے عہدوں پر فائز کیا جا رہا ہے؟ کیا حسینہ واجد کی طرح شہباز شریف اور مریم نواز نے بھی ماضی کا جو کیا ہے اس کو آگے لے کر کے چلتے جا رہے ہیں اور اسی کی بھڑاس اور اسی کی کھنس اور اسی کا بدلہ نکالتے جا رہے ہیں؟ کیا حسینہ واجد کی طرح بنگلہ دیش کی طرح پاکستان میں جو اپوزیشن ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہے؟ کیا حسینہ واجد کی طرح شہباز شریف اور مریم نواز نے پاکستانی عوام پر ڈائریکٹ گولیاں برسانے کا حکم دیا ہے؟ 9 مئی جیسی دہشت گرد کارروائیوں کے باوجود کیا ابھی تک شہباز حکومت نے تحریک انصاف کے رہنما اور سپورٹرز کو دہشت گرد قرار دیا ہے، جبکہ حسینہ واجد نے اپنے ہی ملک کے طلبہ کو رضاکار کہا تھا؟ اور رضاکار کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دہشت گرد جنہوں نے 1971 میں اپنے لوگوں کے خلاف جا کر پاکستان آرمی کا ساتھ دیا تھا. سوال میرے ختم نہیں، اور بھی سوال ہے. سوال یہ بھی ہے کہ کیا مریم نواز نے کسی ایک بھی اسٹوڈنٹ کو دہشت گرد کہہ کر پکارا ہے؟ کیا 9 مئی کو 200 سے زائد فوجی تنصیبات پر حملہ نہیں ہوا؟ اور پی ٹی آئی کے ایک بھی رکن کو جنہوں نے حملہ کیا ان 200 سے زائد تنصیبات پر، کیا ان کو سینے میں گولی ماری گئی؟ اگر ان تمام سوالوں کا جواب میں آپ سے پوچھ رہی ہوں، مجھے پتہ ہے بہت سے یوتھیاز بھی دیکھ رہے ہوں گے، میں آپ سے پوچھ رہی ہوں، کیا ان تمام سوالوں کا جواب آپ اگر نہیں میں دیتے ہیں تو پھر تو موازنہ کرنا بنتا ہی نہیں ہے، نہ شہباز شریف کا حسینہ واجد سے، نہ مریم نواز کا حسینہ واجد سے، نہ پاکستان کا بنگلہ دیش سے. موازنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بنگلہ دیش میں تو اپوزیشن سرے سے موجود ہی نہیں ہے. خالدہ ضیاء کو جیل میں ڈالا ہوا تھا، حسینہ واجد نکلی تو خالدہ ضیاء نکلی. اور پاکستان میں ہر طرف اپوزیشن آپ کو چھائی بھی لگ رہی ہے، قومی اسمبلی ہو، میڈیا کے ٹاک شوز ہوں، ہر جگہ پہ اپوزیشن نہ صرف موجود ہوتی ہے بلکہ اپوزیشن کا، پی ٹی آئی کا، قومی یوتھ کا عوام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ صرف اور صرف عمران خان، ان کی بیگم، ان کو جیل سے کیسے باہر نکالنا، بس صرف وہی باتیں کرتے رہتے ہیں. اپنا منجن بیچتے ہیں، اپنا جھوٹ بیچتے ہیں اور یہ جا وہ جا. بنگلہ دیش میں اگر میں آپ کو بتاؤں عدالتوں کے حوالے سے، تو عدالتوں کے فیصلے بنگلہ دیش میں حکومت کے حق میں آتے رہے ہیں، جبکہ اگر میں پاکستان میں بتاؤں تو ہم پاکستان کی عدالتیں تو آپ کے سامنے، پاکستان میں سارے فیصلے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی فیور میں آ رہے ہیں. مخصوص نشستوں کا کیس ہی دیکھ لیں، جو بینچ میں جو ججز موجود ہیں وہ قوم کو بتا رہے ہیں کہ بھئی تحریک انصاف کو ریلیف دینے کے لیے آئین کو معطل کیا گیا. بنگلہ دیش میں سوشل میڈیا کی کوئی آزادی نہیں تھی اور پاکستان میں سوشل میڈیا کی پر مادر پدر آزادی ہے. پاکستان میں سوشل میڈیا کی آزادی کا یہ عالم تھا، اور میں اس لیے بار بار اب تھا کا لفظ استعمال کر رہی ہوں کیونکہ خیر ابھی تک بھی ہے، لیکن 14 اگست کے بعد یہ سب خلاص ہو جانا ہے. یہ حکومتی رہنما تو دور، عسکری قیادت تک کو نہیں چھوڑتے. ایک منظم پلاننگ کے ذریعے سوشل میڈیا پر پاکستان مخالف زہر اگلا جاتا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر اپنی پریس کانفرنس کر کے جاتے ہیں تو ان کے خلاف ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا جاتا ہے. اپوزیشن کی سہولت کاری اتنی ہے کہ جیل میں قید عمران خان کی ہر ضرورت کا خیال رکھنا عدالتیں اپنا منشور سمجھتی ہیں. عمران خان کے منہ سے نکلی ہوئی ہر ایک بات کو، حکم، فرمائش کو ایسے پورا کیا جاتا ہے جیسے کہ یہ کوئی حکم صادر کیا ہو، اور ایسے فرمائش جو ہے وہ پوری کی جاتی ہے کہ اگر یہ نہ کیا تو پتہ نہیں ان کا کیا ہو جائے گا. بنگلہ دیش میں احتجاج کسی سیاسی جماعت نے نہیں بلکہ ملک بھر کے طلبہ نے شروع کیا تھا، اور وہاں کے طلبہ اپنی حکومت سے تنگ تھے. جبکہ پاکستان میں مریم نواز طلبہ کو لیپ ٹاپس دے رہی ہیں، ای بائکس دے رہی ہیں، اسکالرشپس دے رہی ہیں. پورے پنجاب میں کہیں بھی جب سے مریم نواز آئی ہیں کہیں بھی ایک طالب علم بھی احتجاج نہیں کر رہا.
बांग्लादेश में अपोजिशन मौजूद ही नहीं है और पाकिस्तान में अपोजिशन भरे जलसों में रियासत को ललकारती फिर रही है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा यामीन गंडापुर तो भरे मजमू में विफाक पर चढ़ाई करते हैं, बल्कि धमकियां देते हैं, गालियां देते हैं और कहते हैं कि इस्लामाबाद के डी चौक तक पहुंचने से उन्हें किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। अब मसला यह है कि हकीकत क्या है। हकीकत यह है कि पाकिस्तान में अगर कोई हसीना वाजिद है तो वो कोई और नहीं बल्कि इमरान खान है। जालिम हुकूमत नहीं है बल्कि वो अपोजिशन है जो कि इमरान खान कर रहे हैं, जिसने इख्तदार में आकर चुन चुनकर मुखालिफिन से बदले लिए, झूठे केसेस में सबको जेल में डाला, जेल से टीवी और एसी उतरवाने के ऐलानात किए और ख़ुद अपनी दफ़ा फ्रिज तक नहीं छोड़ा, शीशा तक नहीं छोड़ा है। अवाम को कभी ना ख़त्म होने वाली महंगाई के अजाब में झोंक के गए, अपने सियासी मुफाद के लिए IMF का मुआहिदा तोड़ कर गए और पाकिस्तान को मौजूदा बदतरीन हालात का सामना करना पड़ रहा है। तो 100 बातों की एक बात, बांग्लादेश को हसीना वाजिद ले डूबी थी और पाकिस्तान को अगर 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 मेरे मुंह में खाक, अगर पाकिस्तान को कोई ले डूबेगा तो वो एक बुड्ढा हैंडसम जिसका नाम है इमरान खान। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।